دو سگی بہنیں جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی ایک ہوٹل میں. دو سگی بہنیں اپنی عصمت و عزت کا نیلام کرتے ہوئے کوٹھے کے اندر پکڑی گئی. جب اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، تو دونوں بہنوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے، دونوں بہنوں نے جو کارگزاری دی ہے، اے میرے نوجوانوں سن کر کے آپ کا کلیجہ باہر آ جائے گا. سچی بات یہ ہے ہماری جوانی پر تو اگر ہمارے وجہ سے کوئی جوان بیٹی یا بہن جسم فروشی کرنے پہ مجبور ہو جائے تو جوانی کس دن کے لیے. انہوں نے جو رپورٹ پیش کی کہ میری ایک اور بہن ہے، اس بہن کا رشتہ طے ہوا، فلاں تاریخ کو شادی ہونی ہے. جو ہی تاریخ نکاح کا شادی کی تاریخ قریب آئی، جہیز کے سامان کی فہرست لڑکے والوں کے طرف سے آئی. آج کل جو فہرست آتی ہے تو اس میں کمپنی کا نام بھی لکھا رہتا ہے. گاڑی چاہیے تو کس کمپنی کا، فریج چاہیے کس کمپنی کا، پنکھا چاہیے کس کمپنی کا، کولر چاہیے کس کمپنی کا، ہر چیز میں کمپنی کا نام لکھا رہتا ہے. اس اسٹینڈرڈ فقیر کو شرم نہیں آتی، کمپنی کا نام لکھ کر کے دیتا ہے اور بارات میں مینو لکھ کر کے دیتا ہے. کھانے میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. زندگی میں کبھی باپ کے گھر نہیں کھایا، وہ اس کے گھر جا کر کھانا چاہتا ہے. اور ایک دن کے لیے، مجھے معاف کیجئے گا اگر میری بات سخت ہو، ایک دن کے لیے باراتی جائے گا تو لگے گا کہ ہم ہی بادشاہ کیا. آج کا بادشاہ ہمیں ذرا سی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، بیچاری لڑکی والے کی طرف سے ذرا سی اگر کوتاہی ہو جائے تو ہر آدمی ایسے بات کرتا ہے جیسے کہ میں ہی پرائم منسٹر، میں پرائم منسٹر. میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، میری بات آپ طے کیجئے. وہ سگی بہن جب یہ رپورٹ دی کہ میں جسم فروشی کرنے پہ ہم دونوں کیوں مجبور ہوئے، کہ جب سامان جہیز کی فہرست آئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مہاراجہ پلنگ چاہیے، نارمل پلنگ نہیں چاہیے. کون سا پلنگ چاہیے؟ مہاراجہ پلنگ چاہیے. کہا کہ باپ کی نیند اڑ گئی جس دن سے سامان جہیز کی فہرست آئی. بوڑھا باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور بالآخر باپ یہ فیصلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا کہ اب اس کے یہاں رشتہ نہیں ہوگا اور اب اس تاریخ میں نکاح نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ اس کی فرمائش کے مطابق مہاراجہ پلنگ کے لیے ایک بڑی قیمت، بڑی رقم چاہیے. اس کا انتظام نہیں ہے. رات کی تنہائی میں 12 بجے رات دونوں بہنوں نے مشورہ کیا اور آپس میں مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ چھوٹی بہن اس کا رشتہ طے ہے، شادی طے ہے، تاریخ طے ہے، بہن کے ہاتھ میں مہندی لگنے والی ہے. کہیں میری بہن کو اس کا علم ہو گیا تو کہیں جو ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. اس لیے ہم دونوں بہنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے جسم کا سودا کر کے، جسم بیچ کر کے اور اپنی چھوٹی بہن کے لیے مہاراجہ پلنگ کا انتظام کریں گے. اے میرے نوجوانوں، کہاں گئے؟ ہمارے وجہ سے میری بہن کی عصمت لٹے، ہمارے وجہ سے میری بہن کی عزت لٹے. اے نوجوان، یہ طے کرو کہ انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہمارے وجہ سے کسی بہن کی عصمت و عزت نہیں لٹے گی اور ہمارے وجہ سے کوئی بوڑھا باپ 70 سال کا اپنی جان کا نذرانہ نہیں دے گا. ابھی پڑوسی ملک پاکستان کی ایک رپورٹ آئی کہ وہاں ایک 70 سال کے بوڑھے نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کر اپنی جان دے دی. جب اس کے سوسائیڈ پیپر کو پڑھا تو اس سوسائیڈ پیپر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس کو ہٹایا، اس کے پاؤں کے نیچے سوسائیڈ پیپر پڑا ہوا تھا. جب ہٹایا اور دیکھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور 5 جوان ہو چکی ہیں. رات کی تنہائی میں جب میں مزدوری کر کے شام کو گھر آتا ہوں، 2 کلو آٹے کا انتظام مشکل سے کرتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں، میری جوان بیٹیوں کے اوپر جب میری نگاہ پڑتی ہے تو میرا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس وسعت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں. میں اپنی بیٹیوں کے، جوان بیٹیوں کو دیکھ کر کے اور میں یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوا. اب میں ان بیٹیوں کو دیکھ کر کے جی نہیں سکتا. اب میں اپنی جان دے کر کے دنیا سے چلا جانا چاہتا ہوں. میرے دوستو، میرے وجہ سے 60 سال 70 سال کا بوڑھا باپ
اپنی جان دے دے، اپنی جان دے دے۔ میرے بھائیو طے کرو، میرے نوجوانوں، آج سے انشاءاللہ یہ طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ میں شادی بیاہ میں تلک اور جہیز نہیں لوں گا۔ کتنے لوگ ایسے ہاتھ اٹھائیے؟ سارے کنوارے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔